بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والموحدين والنار للعاصين والمعاندين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالدعاء والياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وشانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من الحسين صلوات. بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کاظمی برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال کاظمی برادران کے تمام مذنبین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور باقی افراد کو صحت و سلامتی کے ساتھ کل عمر عطا فرمائے. آپ حضرات جو اس مجلس اعزاز میں شریک ہوئے خداوند قدوس آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بہترین سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. مریضوں کے لیے کہا گیا ہے سید سمی جو کچھ دنوں سے مریض ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم سے مرض کو رحمت عطا فرمائے اور ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک اور محب اہل بیت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے لیے بھی دعا کی تاکید کی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. خداوند متعال جتنے بھی حضرات اس افطار و شفا میں تشریف لاتے ہیں محمد و آل محمد کے وسیلہ سے ان کی دلی حاجات اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور سب سے پہلی اور آخری ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و مولا ولی عصر امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ان کے آوان و ساز میں ہمارا شمار فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین اکرام کل کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی تھیں. آج بھی میں وہ چاہوں گا کہ اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے اور چند معروضات و گزارشات سید الشہداء کے قیام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب نے ضخیم اور تفصیلی خطاب فرمایا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں. 40 منٹ 45 منٹ تک گفتگو کروں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہیں اس جگہ کا مقام کیا ہے, جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں اس کا مقام کیا ہے. پڑھنے والا اگر اپنی بھی معرفت رکھتا ہو کہ میں کون ہوں, کس کا ذاکر ہوں,
اور پھر اس ذکر کی اور ذاکر کی فضیلت کیا ہے، اور پھر سامع جو سنتے ہیں اس فرش عذاب میں بیٹھ کے ان کی فضیلت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مستند جو تحقیق کی چھاننی میں چھنا ہوا واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 4-5 علماء کے خاندان نجف اشرف میں گزرے ہیں، وہ مشہور خاندان گزرے۔ ان میں ایک خاندان ہے خاندان آل حکیم، یہ علماء کا بڑا خاندان ہے، اور اس کے سب سے بڑے جو سربراہ تھے وہ ان کا نام تھا حضرت آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی۔ حسنی سادات جو امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں ان کو عراق اور ایران میں طباطبائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سادات حسنیہ میں سے تھے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تھے۔ ان کے 11 فرزند تھے اور 11 کے 11 شہید ہیں۔ آخری ان کے فرزند 2003 میں جو بم دھماکہ نجف اشرف کے باہر ہوا تھا جمعہ کے بعد، جس میں آیت اللہ سید باقر الحکیم جو 24 سالہ ایران کے اندر جلاوطنی کاٹ کے ملعون کے فنار ہونے کے بعد واپس عراق پہنچے، تو 10 دن گزارنے کے بعد جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو بم دھماکہ میں شہید ہو گئے۔ یہ آخری اس خاندان کے، حتیٰ کہ ان کی قربانیاں اسلام کے لیے، دین مبین اسلام کے لیے قربان اور قرآن کے لیے، اہل بیت کے لیے اتنی قربانیاں تھیں کہ رہبر کبیر حضرت آیت اللہ سید روح اللہ موسوی الخمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ آل حکیم کے مصائب اسلام کے مصائب ہیں، یعنی اتنی قربانیاں، یعنی آل حکیم کی مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجتی تھیں۔ یہ کربلا کا سبق تھا جو شہادت کا درس، یہ بلکہ یوں کہوں تو یہ بہت آسان ہوگا، توجہ کریں کہ اس جملے میں جو نواسہ پیغمبر نے مدرسہ شہادت کربلا میں کھولا تھا اس کو مزید پروان چڑھایا ہے آل حکیم نے۔ یہ خاندان، یہ تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے چونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں۔ آج تو ہمارے لیے بہت سی سہولیات ہیں جس سے ہم مجلس بھی پڑھتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کچھ چیز لکھ بھی لیتے ہیں اور کچھ خدمات انجام دیتے ہیں۔ تھوڑا سا 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پیچھے جائیں کہ جب سہولیات بھی نہیں تھیں، ان لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اہل بیت کے مقدس مشن کو امین ہاتھوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، لہٰذا ان کی خدمات، ان کی زحمات کو ہمیں بلانا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، یہ ایک خاندان ہو گیا خاندان حکیم۔ دوسرا خاندان ہے خاندان آل کاشف الغطا۔ یہ اتنا عظیم خاندان ہے، اس کی ایک فرد 1954 میں پاکستان تشریف لائی، لاہور مینار پاکستان میں خطاب کیا، پھر آپ کی کشمیر میں مظفر آباد میں خطاب کی۔ ان کا نام تھا آیت اللہ سید آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا۔ بہت بڑی خاندان تھے یہ، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ 2 خاندان ہو گئے۔ تیسرا خاندان ہے جناب خاندان صدر۔ خاندان صدر جس میں آیت اللہ موسیٰ صدر اور مختلف شخصیات گزرے، نابغہ روزگار شخصیتیں گزرے۔ ان کا نام ہے شہید باقر صدر، جو 1980 میں جن کی شہادت ہوئی ہے، اور ساتھ میں ان کی بہن آمنہ بنت الغدا۔ اور چوتھا خاندان ہے خاندان بحر العلوم۔ یہ پورا خاندان ہے، اس کی باقیات اب بھی اس خاندانوں کی وہاں نجف اشرف میں موجود ہیں۔ یہ خاندان بھی نجف اشرف کے علمی خاندانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو مسائل زیادہ پڑھے اس کو کہتے ہیں بحر المصائب، جو فضائل زیادہ پڑھے اس کو کہتے ہیں بحر الفضائل۔ فضائل کسی کے ہیں لیکن یہ سمندر کا فضائل، مصائب کسی کے ہیں۔ میں مصائب زیادہ پڑھتا ہوں، مجھے اشتہار میں لگ دیا جاتا ہے بحر المصائب، لیکن نجف اشرف میں چونکہ علمی فضائل ہے وہاں اس خاندان کو بحر العلوم کہا جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے گا۔ تھوڑی سی مجلس ثقیل ہو گئی ہے لیکن اس کو میں آہستہ آہستہ آسان کروں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس گرمی میں گھر سے چل کے آئے ہیں، اس مجلس کا مقام کیا ہے، پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، سننے والے کا مقام کیا ہے۔
تو یہ مختلف شخصیات اس میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے آیت اللہ سید محمد مہدی بار العلوم۔ یہ بہت صاحب کرامات تھے اور غیبت کبریٰ میں جن مشہور اور معروف ہستیوں کی امام زمانہ کی زیارت تو آپ کو بھی یقیناً نصیب ہوئی ہوگی، مجھے بھی ہوئی ہوگی، بہت سے مومنین کو، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ وقت کا امام ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں کا باپ کا کسی کا انتقال آیا ہو تو امام نے آ کے ہمیں تسلی بھی دی ہو لیکن ہمیں پتہ نہ چلا ہو۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم مریض ہوتے ہو تو ہم تمہاری عیادت کے لیے آتے ہیں، جب تم غمگین ہوتے ہو تو ہم تمہیں تسلی اور تشفی کے لیے آتے ہیں، جب تمہارے مومنین میں سے کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے غم میں تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو اپنے امام سے غافل ہیں، وگرنہ امام تو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا دیکھا، لیکن ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری مادیت میں ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ امام کو پہچان سکیں، ہمارا قلب بھی اس منزل پہ نہیں ہے کہ ہم امام کو پہچان سکیں، امام دیکھیں۔ لیکن یہ بندہ وہ بندہ تھا جو امام کو پہچانا بھی اور امام سے ملاقات بھی کی، امام کو پہچانا بھی اور ملاقات بھی کی ہے امام سے۔ اچھا ایک فضیلت میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں لوگ آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں، اگر آل محمد کے حقیقی شیعوں کے فضائل ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئے، آل محمد کے فضائل تو خدا اگر کوئی علی مرتضیٰ کا حقیقی شیعہ بن جائے تو اس کے فضائل اتنے ہو جاتے ہیں، بلکہ مجھے یہ جملہ آ گیا تو کہنے کی اجازت دیں، اس شیعہ کے فضائل اور مناقب اتنے ہوتے ہیں کہ ایک اول العزم نبی خلیل خدا دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دیں۔ دعا مانگتا ہے، معمولی مقام نہیں ہے شیعہ علی کا، اگر صحیح معنوں میں شیعہ، اور میں کہاں کرتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں، چونکہ بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں آپ کے مکتب کے خلاف، بڑے بڑے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح شیعوں کو تقسیم کر دیا جائے، شیعوں کی جو مرکزیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، شیعہ آپس میں لڑ جائیں اور اس طرح کی ہوتی ہیں اور ان کے عقائد و نظریات بکھر کے رہ جائیں، بہت سی بحثیں ہوتی ہیں۔ میں نے عشرہ کی مجلس میں بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں، ہم ہیں شیعہ، پوری توجہ رہے، ہم ہیں شیعہ، چار قسم کی چیزیں، ایک طرف غالی ہے، ایک طرف نصیری ہے، ایک طرف غالی ہے، ایک طرف نصیری ہے، ایک طرف مقصر ہے، ایک طرف خارجی۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے چلوں۔ ایک طرف جو ہے جو غلو کی حد میں ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو غالی اور نصیری نظر آتے ہیں، اور تقصیر کی منزل میں دیکھا جائے تو مقصر اور خارجی نظر آتے ہیں۔ میں نے اس کی تشریح 7ویں مجلس میں کی تھی اور پھر کرنے لگا ہوں۔ غالی اور نصیری اس کو کہتے ہیں جو علی کی منزل کراس کر کے علی سے آگے نکل جائے۔ نہیں، آپ نے جملہ ایسے نہیں لیا جیسے لینا چاہیے، تھوڑا دیں میرا ساتھ، یہ بچوں تک پیغام پہنچے۔ غالی اور نصیری اس کو کہتے ہیں کہ جو مولا علی سے 4 6 10 12 قدم آگے نکل جائے اس کو غالی اور نصیری کہتے ہیں، اور جو مولا علی سے بہت بہت دور پیچھے رہ جائے اس کو خارجی اور مقصر کہتے ہیں، اور جو علی کے بالکل پیچھے چلے علی کے نقش قدم پر اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب حالات ایسے بن گئے، اور آج پھر اس مجلس میں مجھے کہنے کی اجازت دیں تاکہ ساری سازشیں دم توڑ جائیں۔ غالی کے اوپر لعنت آپ نے سب نے بے شمار کر دیا، غالی کے اوپر لعنت، خارجی کے اوپر لعنت، نصیری کے اوپر لعنت، مقصر کے اوپر، بلند آواز سے کہیں نا، ان چاروں کے اوپر لعنت ہو گئی۔ اب میں کہوں گا جب شیعہ کا نام لوں گا تو کہیں اللہ کی رحمت ہو، شیعہ کے اوپر بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ساری اللہ کی رحمتیں شیعہ نے علی ابن ابی طالب کے حصے میں ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے نا، چونکہ ابھی ہم نے اپنی قوم کو بچانا بھی ہے بڑے ہوش مندی کے ساتھ، خود کو بھی بچانا ہے، قوم کو بھی بچانا ہے، اور جو سازشیں ہیں ان سازشوں سے بھی اپنی قوم کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا حکیمانہ
حکیمانہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ حکمت. میں آپ کو ایک جملہ کئی دفعہ آپ کو مجلس میں عرض کرتا ہوں، میری کوئی چیز نئی نہیں ہوتی. ارے قرآن میں یاد نہیں ہے تو میں نئی چیز کہاں سے پیش کروں؟ جی نئی چیز نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں ایسا حکیمانہ تصور انسان کا ہونا چاہیے کہ تبلیغ کرتے ہوئے بندہ تبلیغ کے منبر پہ کبھی نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے نفس کو پہلے تبلیغ نہ کر سکے، اپنے نفس کو نہ سنوار سکے. اور تبلیغ کے جو اصول اور ضوابط ہیں جب تک ان سے آگاہ نہیں ہوگا تو بجائے قوم کو فائدہ دینے کے قوم کو نقصان پہنچا دے گا. نقصان پہنچا دے گا. کیوں نقصان پہنچا دے گا؟ چونکہ وہ ان اصول اور ضوابط سے آگاہ نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ اتنی عظیم شے ہے تو اس کا اللہ نے طریقہ نہیں بتایا. اب آپ کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے جب لفظ تبلیغ لیا نا تبلیغ، تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ جو مولا علی کا شیعہ ہے وہ تبلیغ سے بڑا مانوس ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے بعض بندے پہنچ گئے. وہ تبلیغ سے بڑا تبلیغ سے اب بھی نہیں سمجھے. تو میں جملہ کہتا ہوں، مولا علی کا شیعہ ہو تو اس کو تبلیغ کا نہ پتا ہو. کیوں کہ مولا کی مولائیت کا اعلان ہی آیا تبلیغ سے ہوتا ہے. آیا بلغ سے ہوتا ہے. کہ بلغ کیا ہے؟ کہ مبلغ سے نکلا. بلغ امر کا صیغہ ہے. بلغ تو کر، تو تبلیغ کر. اب پہلے مرحلے میں مبلغ اعظم ہے محمد مصطفیٰ. اور جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو پھر پیغمبر نے پتہ کیا جملہ کہا؟ پیغمبر نے ایک جملہ کیا کہ اب ہر میں سے میرے صحابہ میں سے ہر بندہ، میری امتی میں سے ہر بندہ مبلغ بن جائے. کسی فَلْيُبَلِّغْ اِلَى شاہد اِلَى غائب. ہر بندہ مبلغ بنے جو ولایت علی کا شاہد ہے اس کو غائب تک پہنچائے. مبلغ بنے. مبلغ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی. اچھا دیکھیں یہاں پہ خوبصورت نقطہ میں صاحبان ذوق کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہیں پر بھی تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. میں پوری طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تبلیغ اگر کھل کے معنوں میں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ ولایت کے لیے ہوا ہے. اب میں آپ کو ایک جملہ کہوں، پوری میری کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں اختلاف کرنا جانتا ہی نہیں ہوں. میں تو محبت کا پیغام دیتا ہوں. لیکن یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی ولایت کے لیے مقرر نہیں چاہیے، مبلغ چاہیے. چونکہ جب علی کی ولایت مقرروں کے پاس آئی ہے تو اس نے امت کے اندر اختلاف ڈالا ہے. علی کی ولایت کی تبلیغ کرے گا جب مبلغ تو پھر قوم جمع ہو کر ایک مرکز پہ آئے گی. میری بات پہنچ رہی ہے نا میرے نوجوان دوستوں تک؟ یہ مبلغ پیغمبر نے کہا کہ علی کی ولایت مبلغ. اچھا کیا میں عرض کر رہا تھا کہ تبلیغ کا طریقہ اللہ نے یقیناً بتایا ہوگا کہ تبلیغ کون کر سکتا ہے. تو پھر ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں کئی دفعہ میں اس محرم میں بھی شاید اس طرف اشارہ کر چکا ہوں لیکن اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کیا. دونوں بھائیوں کو بھیجا، جاؤ یہ سرکش ہو گیا، اذهب الى فرعون فانه طغى. یہ طاغی ہو گیا. پتہ ہے طاغی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے کبھی آپ دریا کے کنارے چلے جائیں اور اس موسم میں چلے جائیں جو برسات کا موسم ہے. دریا کے کنارے ہوتے ہیں نا جو اطراف میں دونوں طرفین جو ہیں اس کے اطراف کنارے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہو دریا تو اس کے کہتے ہیں دریا اپنے موج میں بہہ رہا ہے. اور جب کناروں کو پھلانگ کر باہر نکل جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں طغیان، جو ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے کہ دریا میں طغیانی ہے، سمندر میں طغیانی. کیوں کہ اب یہ حدوں سے باہر ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ طَغَى، میں نے اس کو بندے کی حد میں رکھا تھا. اللہ اکبر، توجہ نہیں کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت سنتے ہیں آپ، بہت خوبصورت سنتے ہیں. فَإِنَّهُ طَغَى، میں نے اس کو بندہ بنایا تھا. جو بندے کی حد تھی یہ حد کراس کر کے وہ اس کا جو کنارہ تھا اس سے نکل گئے، طغیانی کیے تھے، سرکشی کی. تم دونوں جاؤ اس کو ڈراؤ، ہو سکتا ہے وہ ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے. اس کو ڈراؤ، جا کے تبلیغ کرو اس کو. اچھا یہاں پہ جو طریقہ تبلیغ بتایا ہے فیض صاحب، آپ خطیب میں آپ یقیناً اس نقطے کو سنبھالیں گے اور پھر سارے آپ کے قصص جو آخری تک میں ہر بندے تک یہ پہنچاؤں گا. یہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ.
کہ مجمع اگر معرفت والا ہو تو چندین بندے بھی کافی ہوتے ہیں، تو اگر معرفت والا نہ ہو تو 1.5 لاکھ من کنتوں کا اعلان سن کے بھی مکر جاتا ہے۔ اس مجمع کو سلامت معرفت والا مجمع تھوڑا بھی، چونکہ کہیں پر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کثیر یا کثرت کی تعریف کی گئی اور میرا اقلیت کی تعریف کی گئی۔ قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، عقل سے کام لینے والے تھوڑے ہیں، سوچنے والے تھوڑے ہیں، فکر کرنے والے تھوڑے ہیں، بے فکرے زیادہ ہیں، بے عقلے زیادہ ہیں، بے سوچے زیادہ ہیں۔ یہ وہ مذمت کی گئی ہے، اکثر نہ جاننے والے ہیں، اکثر جاہل ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ تو آپ توجہ کریں گے تو پھر یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں یہاں پر کہ کہا کہ تم جاؤ وہ اپنی حد سے نکل چکا ہے۔ اچھا اے ہارون، اے موسیٰ، تم میرے نمائندے ہو، خبردار فرعون کو جا کے تڑی نہ لگانا۔ سنبھالو نا، تھوڑا قدر کرو جملوں، اس کو تڑی نہ لگانا اور اس کو دھمکی نہ دینا۔ پروردگار کیسے تبلیغ کرے؟ اب مبلغ بنا رہا ہے، یہی فرق ہوتا ہے الہی مبلغ میں اور جو خود بخود مبلغ بن جائے یا کسی اجماع اور شورا سے مبلغ بن جائے۔ اس مبلغ میں اور الہی مبلغ میں یہی فرق ہوتا ہے، اس کو اللہ بناتا ہے اور تبلیغ کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کہا جاؤ تبلیغ کرو ان کو، لیکن میں بتاتا ہوں اب وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قولا لینا، کوئی دھمکی، کوئی سخت بات، کوئی تند و تیز بات اس سے نہ کرنا، اس کو ڈراؤ۔ کیوں ڈراؤ اس کو؟ نرم لہجے میں ڈراؤ، ہو سکتا ہے وہ ہوش میں آ جائے، اور جو بندگی بھول گیا ہے پھر بندگی کی منزل میں آ جائے۔ یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ اس لیے میں پیار سے یہ باتیں اپنی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں، بے ہوش بندہ علی کا شیعہ نہیں بن سکتا، ہوش مند بندہ علی کا شیعہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھے کہ اس وقت میری قوم کو کون سے وہ خدشات ہیں، کون سے نقصانات پہنچنے کا میری قوم کو خطرہ ہے، خود بھی بچیں، قوم کو بھی بچائیں۔ ہم نے نہ افراد کی طرف جانا ہے نہ تفرید کی طرف جانا ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے نہ حد سے نیچے آنا ہے، اور یہی رائے اعتدال کا نام مکتب اہل البیت ہے۔ رائے اعتدال کا نام مکتب اہل البیت۔ اور بات دیکھیں کہاں سے چلی تھی اور بات کہاں پہ پہنچ گئی۔ جب یہاں پہ یہ جملہ آ گیا تو ایک اور جملہ نا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، جب نہ مانا انہوں نے میٹھے انداز سے تبلیغ کی، بڑے نرم لہجے سے تبلیغ کی، کرتے رہے، معجزات دکھائے، بہت کچھ ہوا، نہیں مانا۔ آخر پھر موسیٰ نے کہا کہ اب تو اس نے ماننا نہیں ہے، تو پھر آخری حربہ یہ ہے کہ نہیں مان رہا، بندہ نہیں بن رہا، کہہ رہا نا ربکم الاعلیٰ، تو پھر ٹھیک ہے، پر آخری منزل یہ ہے کہ ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیں۔ اور حضرت موسیٰ چل پڑے۔ جب اس کو پتہ چلا تو یہ بھی کہا کہ میں اب پکڑتا ہوں جا کے بنی اسرائیل میں اور موسیٰ کا پیچھا کرتا ہوں۔ نقطے پہ اگر توجہ کی تو یقین کریں پورا عشرہ بھول جائیں گے، آپ کو لطف آئے گا، توجہ کریں گے۔ یہ چلا آگے، موسیٰ نے وہی عصا جو اژدھا بن گیا تھا اس کو ایسے دریا میں کیا، دریا نے ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ داخل ہوئے، ساتھ پورا وہ بنی اسرائیل داخل ہو گئے اس طرف، یہ پیچھے آیا، اس نے بھی وہ راستہ بنا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی درمیان میں پہنچا، ادھر کا پانی ادھر کا پانی، توجہ رہے بھائی جملے پہ، آپس میں مل گیا۔ جب اسے سامنے موت دیکھی تو کہنے لگا پروردگار حقیقی خالق تو ہے، بچا میں ہلاک ہونے والا ہوں۔ تو آپ ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیئے، آپ دیکھا آپ نے اصلی اور نقلی خدا میں فرق؟ جب نقلی پہ موت آتی ہے تو اصلی کو پکارتا ہے بچا لے میں ہلاک ہونے والا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے گی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام، اہل بیت اطہار سے آپ کی جو محبت ہے اس کو سلام۔
تو میں کیا کر رہا تھا کہ نجف اشرف میں کتنے خاندان؟ 4-5 خاندان ہیں جو علمی خاندان، ان میں آخری خاندان ہے سید مہدی بحر العلوم، یہ خاندان بحر العلوم سے ان کا تعلق ہے۔ تو بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ مولا علی کے فضائل پڑھنا یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ ان کے صحیح حقیقی جو شیعہ ہیں اللہ نے ان کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اتنے فضائل ہیں۔ اچھا ایک فضائل میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کی فضیلت جو ہے سید مہدی بحر العلوم کا، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ہر شب جمعہ کو براہ راست امام زمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ درس لیتے تھے جی، اب پتہ نہیں یہ مجلس کیا رخ اختیار کریں گے، اب میں نے موضوع ایسا چھیڑ دیا پتہ نہیں کہیں میں جو مقصد اور مدعا تھا وہاں تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ اب یہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کئی دفعہ سید الشہداء اور عبد الفضل العباس کے ذریعے اقدس پہ گئے، سلام ہم کرتے ہیں لیکن ہم جواب نہیں سنتے، جواب ملتا ہے، کیوں کہ یہ تو چھوٹا موٹا شہید زندہ ہے، وہ تو شہید اعظم ہے۔ ان کی قبر مطہر پہ بندہ سلام کرے اور جواب نہ ملے، لیکن ہم سن نہیں سکتے، کیوں کہ ہمارے کان مادی ہیں، ہماری آنکھیں مادی ہیں، ہماری سوچیں اچھی نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں سنتے۔ سید مہدی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، ابو الفضل العباس کے روزے سے سلام کا جواب آتا تھا، سید الشہداء کے روزے سے جواب آتا تھا۔ تو پتہ ہے کس انداز سے جواب آتا تھا؟ جواب ایسا تھا، علیک السلام میرے قابل فخر بیٹے۔ یہ ایسا سید تھا، صاحب کرامات تھا۔ چلیں اب بات آئے گی، چونکہ میں نے کہا تھا مجلس کا موضوع مجلس کی عظمت کیا ہے، آپ کی عظمت، عزاداروں کی عظمت کیا ہے، اور پھر جو مجلس پڑھتا ہے اگر وہ اپنے آپ سے واقف ہو، اپنی معرفت رکھتا ہو، تو جو ممبر پہ ہو کے مجلس پڑھتا ہے یہ معمولی چیز نہیں، یہ معمولی شأن نہیں، یہ بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ واقعہ سن لیں، پھر میں اس واقعے کی طرف پڑھتا ہوں جو آج کی مجلس میں کہنا تھا، اسی میں مجلس اختتام پذیر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں عقیدت دیکھیں علماء کی، ہمارے بزرگ گزرے محدث نوری، مفاتیح الجنان کتاب آپ نے دیکھی ہے نا دعاؤں کی، یہ اتنی موٹی کتاب رمضان میں آپ نے دیکھی ہوگی، میں بھی وہاں پہ رکھتا تھا سامنے، لے لیں اس طرح کی کتابیں لے لیا کریں، ایک ترجمے والا قرآن مجید، ایک صحیفہ سجادیہ، ایک نہج البلاغہ اور ایک مفاتیح الجنان۔ وہ شیعہ نہیں جس میں یہ 4 کتابیں اس گھر میں نہ، یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ ہاں یہ 4 کتابیں اپنے گھر میں رکھا کریں۔ ان کی جنہوں نے لکھے شیخ عباس قمی، ان کے وہ استاد ان کو کہتے ہیں محدث نوری۔ محدث نوری وہ عاشق اہل بیت تھے جو ذاکر اہل بیت تھے، ذکر اہل بیت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے پیدل چلنے کی جو روایت ڈالی ہے نا، نجف سے کربلا، جس کو آپ مشی کہتے ہیں اور آپ تڑپتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، کربلا میں لے جائیں اور اس دفعہ 40 پہ لے جائے، آپ مشی کریں کربلا سے، نجف، بغداد سے، بصرہ سے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں۔ اس کی روایت پتہ کس نے ڈالی ہے؟ اس روایت محدث نوری نے ڈالی ہے، اور کہتے تھے کہ میں پاؤں میں جوتا ڈال کے ننگے پاؤں جاؤں گا سید الشہداء، یہ ڈالی۔ پھر اس کو تقویت دیا آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ پیرانہ ساری تھی، ان کی بزرگ ہو چکے تھے، تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ یار اس طرح میں نے منت مانی ہے کہ میں نجف سے پیدل کربلا جاؤں، مشی کروں۔ شاگردوں نے سمجھایا کہ معظم لا، آپ بزرگ ہیں، پیرانہ سالی ہے، آپ نہیں جا سکیں گے۔ کہا نہیں، میں نے منت مانی، مولا مجھے ہمت دیں کہ میں جاؤں۔ خیر وہ شاگرد ان کے ساتھ ہو لیے اور ان کو ساتھ لے لے کے چلنا شروع کر دیا۔ آپ کو جانتے ہیں میرا مجھے صحیح یاد 80 یا 82 کلومیٹر اور نجف سے کربلا ہے، یا 80 یا 90 پر اس کے درمیان میں ہے۔ اب مجھے میرے ذہن سے اتر گیا، یہ ذہن نکل گئی ہے میرے ذہن سے بات، بہرحال 80 اور 90۔ یہ کوئی 2 یا 3 دنوں میں انہوں نے سفر کیا تو یہ پہنچے کربلا کے نزدیک۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ عراقیوں کا ماتم کرنے کا انداز اور ہے۔ سید الشہداء وہ کس نے کہا تھا کہ ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا، ہر زبان پہ بھی قبضہ حسین، ہر زبان پہ سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے اور ہر انداز سے سید الشہداء کا ماتم ہوتا ہے۔ ماتم ان کا انداز اپنا ہے، وہ جس طرح ان کا انداز تھا، سر پیٹتے تھے یا سینے پہ مارتے تھے، وہ بھی اپنا اس طرح یا حسین کرتے رہے اس انداز سے۔ کہتے ہیں جب کربلا کے نزدیک گئے، شاگرد ان کے کہتے ہیں
تو ایسا ہوا کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے امامے کو زور سے ہاتھ مارا اور امامہ صحرا میں گر گیا پاک اور منہ اور سر پیٹنے لگ گئے. یہ تماچے مار رہے ہیں، ادھر مار رہے ہیں اور سینے پہ مار رہے ہیں، شدید گر گیا. شاگردان کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے کہ معظم لا بزرگ ہیں اور کہیں گر نہ جائیں. ہم نے ان کو آگے پیچھے ایک حالہ سا بنا لیا کہ کہیں معظم لا بزرگوار گر نہ جائیں. جب حالہ بنایا تو کافی دیر کا امامہ ان کا گر گیا، عوام اتر گئی اور بڑے بے خود اور بے حال ہو گئے. اتنا ماتم کی لال ان کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا، امامہ گر گیا، عوام گر گئے. جیسے ہی تھوڑا سا کچھ بحال ہوئے تو ایک شاگرد جو سینئر شاگرد تھا اس نے کہا کہ معظم لا 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ یا حسین کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، کہ اچانک آپ جذبات میں آگے اپنے سر کو بھی بھیجا ہے، سینہ کو بھی بھیجا ہے، آپ کا امامہ گر گیا، تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں بس میں سید الشہداء کی عزاداری کر رہا تھا، سوگواری کر رہا تھا. انہوں نے کہا میں یہ مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب شاگردوں کو پتا تھا یہ صاحب کرامات ہے. میں نے جا کے باقی شاگردوں کو بتایا کہ معظم لا بتا نہیں رہے، آؤ سارے ایک منصوبہ بناتے ہیں. معظم لا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کا کہیں کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے، بھوک ہڑتال کریں گے کہ جب تک ہمیں آپ بتائیں نہیں گئے کہ یہ جذبات میں کیوں ہوا. اللہ جانے آپ کس انداز سے اس کو سنیں گے. مجتہد اعظم مرزا محمد القادری نے قصص العلماء میں پوری تحقیق کے ساتھ علماء متقی اور صاحبان تقویٰ جو علماء تھے کہ جن کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں دی جائے، اس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور بالکل تصدیق شدہ واقعہ ہے. جب شاگردوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے، حاضر ہو گئے ان کے بارے کہ جب تک آپ ہمیں بتائیں گے نہیں. معظم لا اصرار کرتے رہے مجھے تنگ نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں کہ ہم نے تو ایک قسم شرعی ڈال دیا کہ جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں اس وقت ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بھوک ہڑتال کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں لیکن یاد رکھنا میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا، میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بتانا. معظم لا کہنے لگے اصل میں کہ جس وقت میں کربلا میں نجف سے چلا تھا کربلا کی طرف تو عام یہ ماتمی دستے جس طرح وہ کر رہے تھے ماتم میں بھی کر رہا تھا. کربلا کے نزدیک پہنچا تو میں نے امام زمانہ کو ننگے سر ماتم کرتے ہوئے دیکھا. اب میں وہاں پہ پہنچا تو امام زمانہ کے سر ننگا تھا اور امام کے وہ سینہ. جب میں نے امام کو دیکھا تو میں برداشت نہیں کر سکا اور امام کی بارگاہ میں نے پرسہ پیش کیا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں مجالس میں آزاداروں میں کہا کرتا ہوں مجلس کو معمولی نہ سمجھو، ماتم کا ایک ماتمی کا مقام اتنا بلند ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ امام زمانہ ہو. لہذا جب وہ ماتم کریں یا نوحہ پڑھیں گے، نوحہ معمولی کام نہیں ہے، نوح نبی کی سنت ہے نوحہ پڑھنا. یہ وہاں سے آیا ہے، وہاں سے آیا ہے نوحہ. نام ان کا عبدالرزاق ہے، نام ان کا عبدالغفار ہے. ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنا یہ نوح نبی کی سنت ہے. نوحہ پڑھتے ہو تو سوچ کے نوحہ پڑھو کہ کس کا نوحہ پڑھ رہا ہو. ماتم داری میں کھڑے ہو، پرساداری میں کھڑے ہو تو پھر سوچ سمجھ کے کھڑے ہو. یہ کہتے ہیں کہ امام زمان کو دیکھا، امام کی بارگاہ میں نے پرسہ پیش کیا. اچھا اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں. یہ مجلس تو کوئی اور اس کا انداز ہو گیا لیکن میں اب اسی پہ اختتام کروں گا، پھر مسائل کی منزل کی طرف میں جاتا ہوں. اس خاندان میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے سید محمد تقی باقر اللہ. کبھی کبھی اس انداز سے بھی مجلس سن لیا کرے. خدا آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو سلامت. سید محمد تقی باقر اللہ، اگر آپ کو فرصت ملے کبھی آپ میری لائبریری میں تشریف لائیں تو میں ان کا مقتل آپ کو دکھاؤں گا، جو مقتل پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ حرم امیر المومنین میں جو مسجد ہندی ہے نا، مسجد ہندی اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہند کی ایک بادشاہ کی ملکہ تھی، اس نے یہ مسجد بنوائی. اس مسجد ہندی بڑی اب بھی وہ درس و تدریس سے ہر وقت بھری رہتی ہے. اس میں یہ امام جماعت تھے اور انتہائی معتاد علماء ان کی جماعت میں شرکت کرتے تھے. اتنے نام تقی تھا اور اسم میں بامسمہ تھے، اتنے صاحبان تقویٰ میں سے ان کا شمار تھا. کہتے ہیں کہ مجتہد، متقی، پرہیزگار، بہترین قسم کے عالم، مجتہد اور خاندان بحر العلوم جو ان کا خاندانی ایک وجاد تھی، ان کا وقار تھا، اس خاندان کا وہ تھے. ساتھ میں سید الشہداء کی ذاکری بھی کرتے تھے. یعنی جب محرم آتا سید الشہداء کی ذاکری کرتے ہیں، سید الشہداء کی مجالس پڑھتے تھے.
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ محرم کا ابھی ایک دن باقی تھا چاند طلوع ہونے میں مریض ہو گیا. جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بولنے پر پابندی ہے, آپ خطاب نہیں کر سکتے, آپ بول نہیں سکتے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کی جسم کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. آپ مکمل ریسٹ کریں اور آپ آرام کریں. ڈاکٹر کی بات. ایران میں ذاکر کو کہتے ہیں روزہ خواں. ہمارے ہاں ذاکر, ہندوستان وغیرہ میں جو خطیب ہوتا ہے اس کو ذاکر کہتے ہیں. یہاں جو سوچ سے مسائل پڑھے اس کو ذاکر کہتے ہیں. ایران میں اس انداز سے مسائل پڑھنے والے کو روزہ خواں کہتے ہیں. عرب عراق میں قاری کہتے ہیں اس کو. جو مجلس پڑھتا ہے نا سید الشہداء کے مسائل رلاتا ہے لوگوں, اس کو قاری اور روزہ. قاری اور روزہ, روزہ کتاب ہے مقتل کی, روزہ الشہداء, یعنی قاری اور روزہ, روزہ کے کتاب سے مسائل سید الشہداء پڑھنے والا, ٹھیک, اس کو کہتے ہیں قاری. اپنے فرزند کو کہا کہ بیٹا, یہ اس مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے فرزند ارجمند, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, کل محرم کا چاند طلوع ہو جائے گا تو نواسہ پیغمبر کا کام شروع ہو جائے گا. تم اس طرح کرو, کسی قاری کا بندوبست کرو, یعنی ذاکر کا بندوبست کرو جو مجھ سے بڑھے. کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے, مجالس اعضاء سے آپ خطاب نہیں کر سکتے. تو فرزند نے کہا ٹھیک ہے بابا جان, میں دیکھتا ہوں کسی قاری کا بندوبست کرتا ہوں, یہ جو 10 محرم مجالس ہیں کہ وہ مجالس پڑھے گا. فرزند کہتے ہیں کہ وہ مقدمے میں انہوں نے خود لکھا, کہتے ہیں کہ میں نے فرزند کو کہا, اس نے بندوبست کر لیا ذاکر کا. ذاکر کا بندوبست ہو گیا. جب چاند طلوع ہو گیا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا کہ آپ نے قاری کو بندوبست کیا ہے؟ کہا جی میں نے بندوبست کر لیا. کہا اس کو منع کر دو, مجالس اعضاء سے میں خود خطاب کروں گا, مجالس اعضاء سے میں خود خطاب کروں گا. ان کا بابا جان آپ مجتہد ہیں, آپ عالم ہیں, ڈاکٹر کا لکھا ہوا حجت ہے. ڈاکٹر جس فن میں وہ اس نے جس علم کی وہ بات کر رہا ہے وہ حجت ہے. جس طرح عالم کی بات حجت ہوتی ہے, ڈاکٹر کی بات جو ڈاکٹر کسی چیز سے منع کرے تو اس کی بات حجت ہے, چونکہ اس علم کا متخصص ہے, ماہر ہے, ڈاکٹر ہے. بابا کہتے ہیں نہیں بیٹا. اب وہی سوال فرزند نے کیا کہ بابا آپ کو حضرت زہرا کی قسم مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ اچانک, اور ابھی بھی آپ کے اندر نقاہت ہے, اتنی کمزوری ہے آپ کو, اور مجھے یہ بتائیں آپ کو واسطہ ہے حضرت زہرا کا کہ یہ کیوں آپ مجلس پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. ہر ذاکر اس بات کو پھیلائیں, یہ باتیں نوٹ کرنا ہے, اس بات کو پھیلائیں. جو ریکارڈ کر رہے ہیں میں ان کو کہوں گا ہر ذاکر تک, ہر خطیب تک جو ممبر پہ آتا ہے اس تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ کتنے عظیم ممبر پر ہے. کہتا ہے بیٹا ابھی میں ظہر اور عصر کی نماز کے بعد آرام کر رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ حرم امیر المومنین میں مجلس اعظام بپا ہے. خواب میں دیکھتا ہوں مجلس اعظام بپا ہے اور سارے لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. تو پھر اچانک میں جب حرم امیر المومنین میں داخل ہوا تو ایک جگہ پہ حضرت رسالت معاد تشریف فرما ہے. اس سے آگے منظر پہ دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے, اور پھر دیکھا میں حسنین علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک مجھے پردہ سا نظر آیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ ان ہستیوں کے ساتھ یہ کون بیٹھا ہوا؟ تو کہا یہ غریب کی ماں حضرت زہرا مرضیہ ہے جو یہاں تشریف. تو میں نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کتاب. جب میں نے یہ مقدمہ پڑھ رہا تھا شکل کرے میرے اوپر بہت گریہ تاری تھا. ذاکر یا خطیب جب خود گریہ کے مسائل پڑھ رہا ہوتا تو اس کے اوپر گریہ تاری نہیں ہوتا. میں جو یہاں جب رو نہیں سکتا تو میں گھر جا کے کتاب کھول کے سید الشہداء یا صبح کہ مولا میں مجلس پڑھ رہا تھا, میں مسائل پڑھ رہا تھا, میرے اوپر گریہ تاری نہیں ہوا, میں کتاب کھول کے گریہ کر لیتا ہوں. یہ گریہ معمولی گریہ نہیں ہے. اس کے متعلق امام رضا نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا بشرطے کہ سید الشہداء کی معرفت سے یہ گریہ کیا جائے. عزادارو میں نے پوچھا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں, خمسہ نجبہ, یہ پنجتن پاک علیہ السلام اور مخدومہ کونین کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا جی یہ انتظار کر رہی ہیں ابھی تقی بارالعلوم میرا فرزند آئے گا اور مجلس اعضاء سے آگے خطاب کرے گا. بس یہ جملہ ہے میرے فرزند ہے میرے نور نظر, یہ جملہ میں نے سننا تھا. تو میں نے کہا چاہے جتنی بھی نکات ہو, چاہے مجھے بیماری سے کچھ ہو جائے, میں نے توسل کیا حضرت زہرا سے اور اب میں ان مجالس اعضاء سے خود خطاب کروں گا. عزادارو مجلس اکھاڑا نہیں ہے, مجلس کا تماشا نہ بناؤ, مجلس تماشا نہیں ہے, اس کو جلسہ نہ کہو.
جلسے نہ بناؤ، فلاں جلسہ لوٹ گیا ہے، فلاں نے بڑی مجلس پڑھی ہے۔ ارے زہرا یہاں پہ جلسے تمہارے لوٹنے ہوئے دیکھنے کے لیے نہیں آتی ہے، اپنے فرزند کے مسائل سننے کے لیے آتی ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹوٹلی ہمارے اندر وہ نمائش آ گئی ہے، ٹوٹلی ہمارے اندر میری مجلس، تیری مجلس، بڑی مجلس، چھوٹی مجلس، بڑا بانی، چھوٹا بانی، یہ کس دوڑ میں ہم لگ گئے؟ غریب کربلا کا تذکرہ اور اس میں اپنی نمائش ہم کرنا چاہتے ہیں؟ نہ کرے۔ فلاں بندہ بڑی مجلس پڑھ گیا، مجلس لوٹ گیا، بڑے مصائب پڑھ گیا، مجلس لوٹ گیا۔ بھائی یہ شرطیں لگانے کی نہیں ہے، یہ عبادت کہاں ہے؟ یہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ یہ خمسہ نجمہ، ارواح انبیاء، ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی آئے نہ آئے، شام والی آقا ذاتی کیونکہ اس کو حسرت تھی، اس کو کسی نے رونے نہیں دی۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ جب چند مجلس کر لیتے ہیں، چند آنسو بہا لیتے ہیں، نہ آپ کو کوئی تازیانہ مارتا ہے، نہ آپ کو اوپر کوئی پابندی لگاتا ہے، جی کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے، جب چاہے کچھ۔ لیکن یہ پوچھیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے، یہ پوچھیں میری آقا زادی زینب بنت علی سلام علیہ، یہ پوچھیں حضرت فاطمہ کبریٰ سے کہ جب بی بی کو ہائے کہتی تھی نا تو شمر سید سجاد کی طرف بڑھتا تھا، ہائے میں پابندی تھی، ہائے حسین کہتی تھی تو بڑھتا تھا، تازیانہ لے کے ڈراتا تھا کہ کوئی بلند آواز سے بی بی ہائے حسین نہ کرے، کوئی بی بی یا حسین نہ کرے۔ عزادارو مصائب آپ سنتے آ رہے ہیں، مجھے جو حکم ہوا ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ مصائب چند کافی خدمت کو، لیکن تھوڑا سا مجھے آج میری بھی تو حسرت ہے مجالس میں، چونکہ دوسرے ذاکرین ہوتے ہیں اور میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں کسی کا حق نہ کھاؤں، چونکہ ایک تفصیل سے مصائب میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ ان مجالس میں مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں کھل کے اپنے اوپر بھی میرے گریہ تاری ہو، آپ کے مصائب سناؤں۔ عزادارو بڑا جہاد کیا میرے آقا حسین ابن علی نے، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا۔ میرے چھوٹے آقا ابوالفضل العباس نے اجازت نہیں ملی لیکن جہاد بڑا کیا ہے میرے آقا نے۔ حضرت علی اکبر نے بھی بڑا جہاد کیا، حضرت قاسم نے بھی بڑا جہاد کیا۔ علامہ لکن مرحوم یہاں پہ کہتے تھے کہ اے میرے بڑے آقا حسین، آپ نے جہاد کیا، 3 دن کی بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن میں آپ کو داد نہیں دوں گا، میں آپ کو داد نہیں دوں گا۔ جو سمجھ گئے وہ یقیناً ان کا گریہ بلند ہے، میں آپ کو داد نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں داد دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ کی رگوں میں علی کا خون ہے، علی کا بیٹا یوں جہاد نہ کرتا تو پھر اور کون جہاد کرتا؟ پھر کہتے ہیں اے میرے چھوٹے آقا ابوالفضل العباس، آپ نے بھی عظیم جہاد کیا ہے، آپ تو شجاعت علی کے وارث تھے، آپ کو بھی میں داد نہیں دوں گا۔ اے میرے آقا اکبر، اے قاسم، اور کہتے ہیں میں آپ کو داد نہیں دوں گا۔ ارے علی کے پوتے، جعفر طیار کے نواب پوتے، علی کے نواسے، آن و محمد یوں جہاد نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ جن کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہو وہ جہاد نہیں کریں گے تو اور کون جہاد کرے گا؟ میں آپ کو داد نہیں دوں گا۔ اگلا جمعہ جگر کو کاٹنے والا جملہ ہے عزادارو، کہتا ہے میں آپ کو داد نہیں دیتا، میں داد دوں گا علی و زہرا کی بیٹیوں کو کہ جنہوں نے جہاد کیا وہ خاندانی روایات سے ملتا ہوا جہاد نہیں تھا، وہ خاندانی روایات سے الگ جہاد تھا۔ علامہ لکن مرحوم نے بڑا درد بھرا جملہ کہا، کہتے ہیں یہ جو بیویوں نے جہاد کیا نا یہ خاندانی روایات سے الگ تھا۔ ارے جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، روز روشن میں شہر بے شہر پھرائی جا رہی ہے۔ عزادارو جب بی بی نے چلتے ہوئے خیمے میں اجازت مانگی تھی، جو مجھ جیسے جاہل کو مسئلہ پتا ہے بی بی کو نہیں پتا تھا، بی بی گھر سے سوچ کے آئی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہنا کیا ہے، میں نے عمل کون سا انجام دینا ہے۔ اگر یہ ماں کی گود سے سیکھ کے نہ آئی ہوتی تو ایک اکبر کا لاشا آتا تو زینب بنت علی مر جاتی، لیکن نہیں مری، ایسی کربلا کی شیر دل خاتون تھی، اپنی ماں کی گود سے سیکھ کے آئی تھی کہ میرا طریقہ کیا ہے، میرا وطیرہ کیا ہے بعد الشہادت۔ اب آپ کو جملہ یاد آیا جو ابن عباس کے کہا تھا میں نہ جاؤں تو دین نہیں بچتا، اور اگر یہ نہ جائیں تو میری قربانی نہیں بچتی۔ بس کہا کہ سید سجاد بیٹا، سید الشہداء کا جہاد ختم ہو گیا، میرے جہاد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یاد رکھیں کہ ایک فقہی بحث ہے، علمی بحث ہے مکتب تشیع میں
کہ جہاد، ابتدائی جہاد، دفاعی نہیں، ابتدائی جہاد جو ہوتا ہے وہ بغیر اذن معصوم نہیں ہوتا. وہ لڑائی تو ہوگی، وہ فساد تو ہوگا، لیکن ابتدائی جہاد معصوم یا معصوم کا نمائندہ، یہ فقہ جعفریہ کا متفقہ مسئلہ ہے. دفاعی جہاد آپ کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، لیکن ابتدائی جہاد جس کے اوپر شہید کا لفظ اطلاق ہوتا ہے وہ وہی جہاد ہوگا جس کی معصوم نبی اجازت دے یا معصوم امام اجازت دے. پھر اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، کفن دینے کی ضرورت نہیں، اس کو دفن کرنا چاہیے، وہ جہاد. بی بی جانتی تھی کہ اب جہاد کا مرحلہ آ گیا، بیٹا سید سجاد تو وقت کا امام ہے، اب دے مجھے اجازت، میرے جہاد کا وقت آ گیا. اجازت دی تو بیویاں اس انداز سے نکلیں عزادارو کہ ظالموں نے نیزوں کی انیوں سے بیویوں کی سروں سے چادریں چھین لی تھیں اور بی بی بے مکنا و چادر ہو گئی تھیں. عزادارو ایک طرف حضرت زینب بنت علی ہے، ایک طرف ام کلثوم بنت علی ہے، ایک طرف فاطمہ کبریٰ ہے، ایک طرف جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہے، ادھر ام رباب ہے، ادھر ام لیلہ ہے. عزادارو عجیب منظر ہے، کتنی بڑی ذمہ داری بن گئی میری آقا زادی زندہ بنت علی کی. میں کہتا ہوں کل تک بی بی صرف زینب تھی، آج بی بی کبھی عباس بن گئی، کبھی حسین بن گئی، کبھی علی بن گئی. عزادارو کیا کرتے ہیں، آپ کی روایات سنتے ہیں، آپ کہیں گے کہ مولانا ابھی آپ شام غریبہ کا ہی مسائل پڑھ رہے ہیں. ولایت و امامت کے ساتھ میں تاجدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھا، کہا شام غریبہ کے کوئی مسائل نہیں پڑھ سکتا، نہ کوئی سن سکتا ہے. ارے یہ وہی جانتے ہیں جن کے اوپر شام غریبہ گزر گئی. عزادارو اس کے بعد ایک ایسا عجیب ظلم ہوا کہ میری آقا ذاتی نے ایک بلند آواز سے صدا بلند کی، الامان الافیز. علامہ ذیشان الجوادی نے ایک جملہ لکھا، کہتے جب تیسری دفعہ بی بی نے یہ اعلان کیا نا صحرا میں، تو سامنے سے گھوڑا سوار نظر آیا تو ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹا سید سجاد تو بیمار ہے، مجھے اجازت دے کہ میں فضا کو بھیجوں، اس گھوڑے سوار کو جا کے روکے اور اس کو روکے کہے رک جائے، ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ لوٹ گیا، ہمارے خیمے جل گئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو تسلیاں دے رہی ہوں، کہیں میری تسلیاں دے رہی ہوں، اس کو رک جائے. ایک مرتبہ سید سجاد بھی بیٹھے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں پھوپھی اماں تو عالمہ تو غیر معلمہ ہے، تو ایسی عالمہ ہے جس کا معلم کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب نہیں رکا تو ایک مرتبہ پھر بی بی نے علی کے لہجے میں جلال میں کہا سوال میں تجھے روکتی ہوں، تو رکتا کیوں نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں. اس کے بعد عزاداروں ایک عجیب جملہ کہا، سوال تو رک جا، میں عباس کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں. عزاداروں اس طرح بی بی کہتی رہی، مولا علی قریب آئے. علامہ سید ذیشان الجوادی کہتے ہیں ایک مرتبہ رخ سے نقاب اٹھایا تو نیچے اتر کے اپنی بچی کو سینے سے لگایا، کہا زینب تو نے ایک آواز دی ہے، میں نظر چھوڑ کے تجھ سے ملنے آ گیا. عزادارو اب کیا منظر ہوا ہوگا جب عالم اعجاز سے مولا علی وہاں تشریف لائے ہوں گے. ساری بیویوں نے یا علی کا پرسہ دیا، کہا مولا علی کو پرسہ دے کر. مولا علی خود کہتے ہیں، کہا زینب بیٹا تیرے آن محمد کا بڑا ارمان ہے، ام کلثوم کو پرسہ دے رہے ہیں، سب کو لبابہ کو پرسہ دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. اب یہ جملہ اگر کتاب نہ پڑھا ہوگا، یہ خود میں ذیشان الجوادی اللہ مقامہ کی موجودگی میں جب وہ اسلام آباد تشریف لائے تو میں نے یہ خود سنا. کہتے ہیں کہ جب سب نے نگاہ کی تو ایک مرتبہ مولا علی پوچھتے ہیں میری سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی، سارے نظر آ رہے، میری سکینہ نظر نہیں آ رہی. کہا مولا وہ دور بیٹھی ہے. کسی نے بلایا تو کہا میں دادا سے نہیں ملوں گی، میں دادا کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گی. کہا بیٹا بتا تو صحیح تو کیوں ناراض ہے، کیوں نہیں اپنے دادا سے ملنا چاہتی. کہتی ہیں اس لیے نہیں ملنا چاہتی کہ میری پھوپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی تھی. خود خنجر سے شمر میرے بابا کو ذبح کرتا رہا، میں آوازیں دیتی رہی، یا علی آپ نہیں آئے. عزاداروں گود میں لیا سکینہ کو، پیار کیا. اب یہ رات کیسے گزری یہ میں آپ کی خدمت میں نہیں یاد کر سکتا. معصوم امام نے کہہ دیا عجیب رات تھی. اب جب صبح ہوئی تو بیویوں کو عجیب انداز سے ابھی پسے گردن ہاتھ نہیں بندھے،
پسے گردن ہاتھ نہیں بندھے، یہ کسی نے نہیں بندھے پسے گردن ہاتھ، یہ مرحلہ بعد کا ہے۔ کہا اٹھایا جائے اور رابی کو کوفہ کی طرف روانہ کیا جائے، پہلے ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا جائے، اس کے بعد ان کو یزید کے دربار میں لے جایا جائے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد ان ظالموں سے کہو کہ ہمیں ایک مرتبہ آخری دفعہ ادھر سے گزارو جہاں ہمارے سرداجوں کے سر پڑے ہوئے ہیں، سر تو تم نے اتار دیا جہاں ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو جب وہاں سے گزارا گیا نا، ایک جملہ کہوں گا، دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، ہر بی بی نے اونٹوں پہ بٹھایا لیکن ہاتھ نہیں بندھے، ہاتھ نہیں بندھے۔ یہ جملہ میں پوری ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، طالب علمانہ ضمانت سے، اونٹوں پہ سوار کیا اور ہر بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ علی کی بیٹی اس طرح گری جس طرح عباس زمین پہ آیا تھا۔ عزاداروں وہاں پہ آئی اور ایک ایسی جگہ پہ آئی جہاں ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، جہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، جہاں پتھر تھے، پتھروں کے ڈھیر کے پاس قریب آ کر کہتی ہے آنت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین تو ہے؟ محمد مصطفیٰ کے ناز جس سے محمد مصطفیٰ اٹھاتے تھے وہ حسین تو ہے؟ کیا تو وہی حسین ہے کہ جب تیرا ایک بال ٹوٹ جائے تو میری ماں ساری ساری رات گریا کرتی تھی؟ اس طرح کرتے ہو سکتا ہے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی ہو، بغیر مکنا و چادر کے میری بہن زینب تو ہے؟ عزادارو اور میری ماں بہنوں، اگر تمہارے تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے تو حوصلہ دیکھنا علی کی بیٹی کا۔ عزادارو بیٹھی نیچے اور نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ سید الشہداء کے لاشے ہتھیار میں رکھا اور دوسرا ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھایا۔ میں کہتا ہوں حوصلہ ہے علی کی بیٹی تیرا، کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، پروردگار ہماری اس قلیل قربانی کو بارگاہ میں قبول فرما۔ عزادارو اس کے بعد ایسے بین شروع ہوئے، اس کے بعد ایسے ماتم شروع ہوا۔ عزادارو اس کے بعد جب بغاوت کا خطرہ ہوا تو پھر شمر کو کہا پسر سعد نے کہ اب کوئی بی بی یا حسین کہے تو اس کو تازیانہ مار، اب کوئی بی بی ہائے حسین کہے تو اس کو تازیانہ مار، ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا جائے، ان کا کوئی بھی بی بی کو اس کو چھوڑا نہ جائے، سجاد کے گلے میں توقع ہو اور ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا جائے، کوئی بی بی ماتم نہ کرے، کوئی بی بی یا حسین نہ کہے۔ عزاداروں مجھے تو یہی کہا گیا تھا، اب کیا کروں آپ کی خدمت میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہیں پہ مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کل کی مجلس آنے والی مجلس میں عرض کروں گا۔ بس اس سے بڑا اور کیا مصائب ہوگا کہ جس کو پوری طریقے اسلام نے جن کو ایک عجیب نسب سے یاد کیا ہے، زیاد، اور پھر اس کا بیٹا عبید اللہ، اس کا دربار ہو اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی وہاں پہ کھڑی ہو، عزاداروں اور وہ پیچھے چھپ رہی ہو، عزاداروں آگے آگے کنیز ہو، اور ایک مرتبہ عزاداروں آخری جملہ ہے، ایک مرتبہ وہ حرام زادہ اور وہ کمینہ یہ کہے کہ یہ جرمٹ کس کے کہتا ہے، یہ جرمٹ ہٹاؤ اور مجھے بتاؤ علی کی بیٹی کون ہے۔ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین والسلام علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذلک اللہ الذی یتقی الکریم، الہی بحق الزہرا وبنور الزہرا وبشرف الزہرا وبعزت الزہرا وبحرمت الزہرا وعلیہا وبعدہا وبنیہا وسر المستقبل۔ پروردگار غفور اللہ رحیم اللہ کریم اللہ، سرکار محمد والد محمد علیہ السلام کی عزت عظمت کا واسطہ آج کی اس مجلس سے عذاب و اپنی بات کا مشرف و قبولیت عطا فرما۔
قاسمی برادران کی طرف سے یہ مجلس اعضاء منعقد کی ان کی مساجد جلیلہ کو ان بات کا مشرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار اس مجلس اعضاء میں جتنے خواتین و حضرات عزاداران شریک ہوئے سب کی توفیقات میں عطا فرمائے۔ عزاداران سید الشہداء کے عزاداری سید الشہداء کا بہترین سے بہترین عطا فرمائے۔ قاسمی برادران نے جو آج تبرک اور نیاز مجلس اعضاء کے لیے اہتمام کیا ہے اس کو اپنی بات کا مشرف قبولیت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت واسطہ اس مجلس اعضاء کا ثواب نصاب خانے کا ثواب میں نے خطاب کیا مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب نے پڑھا ایک چھوٹے عزیز فرزند نے ایک جملہ کہا سورہ فاتحہ پر اس کا ثواب تبرک و ثواب جتنے مرحومین مومنین و مومنات ہیں ان کے ارواح کو حساب ہیں۔ پروردگار بین افغانستانیہ مجلس کے مرحومین سید مختار حسین قاسمی و زوجہ سید افتخار حسین قاسمی مرحوم سید سرفراز حسین قاسمی و زوجہ سید مقصود حسین قاسمی و زوجہ سید ممتاز حسین قاسمی مرحوم ہمشیرہ قاسمی برادران اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات ان کے ارواح اجداد سے دنیا سے سفر آخرت اختیار کر چکے ہیں پروردگار اور سب کی ارواح اس مجلس اعضاء کا ثواب حساب فرما اس ثواب کے ساتھ یہ لوگوں کو مغفرت فرما اور ان کی درجات کو بلند فرما معاشر پر شہداء کربلا کی صحافین تمام مرحومین کو معاشر فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ قاسمی برادران کے بقائے باقی افراد کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ قاسمی برادران کے تمام فیملی ممبرز ہمشیران برادران و ہمشیران اور ان کی اولاد اور آل برادری اور تمام ممبران کے لیے پروردگار ان کی دین دنیا اور آخرت ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ یہ جن حضرات کے لیے کہا گیا پروردگار ان کو دنیا میں محمد والے محمد کی سچی محبت اور آخرت میں ہم سب کو ان جن کی دعاؤں کے لیے کہا گیا ان کو شفاعت قبرا یا علیہ محمد نصیب فرما۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ یہ پھر دعا کے لیے خصوصی تاکید کی ہے اس مجلس اور اس مجلس کے اندر پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ ائمہ طاہرین کا واسطہ چنانتا معصومین کی تصدق و تفیل میں اس کو اپنی بات کا مشرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ اس مجلس اعضاء کی حقیقی وارث اس ممبر کی حقیقی وارث حضرت امام زمانہ اللہ فرج و شریف رضا اللہ عنہ فرما، ان کے آبان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ یہ باشمول میرے اس مجلس اعضاء میں جتنے بھی بندے شریک ہوئے ان سب کے اور ہمارے سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگار یہ جو مجلس میں نے پڑھی ہے مجھے توفیق تو نے دی ہے اس میں کا ایک جملہ بھی تیری معیار رضا میں پورا اترتا ہوا تو وہ میرے لیے اور ان تمام مومنین کے لیے ذریعہ مغفرت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری مجالس ہمارا ماتم ہمارا جلوس ان سب میں ہمیں اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ پروردگار اور ہر عمل رضائے خدا کے لیے اور خدا اور ائمہ معصومین کی خوشنودی کے لیے ہم بچا لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مجالس اعضاء کا تقدس جلوس اعضاء کا تقدس اور ممبر کا تقدس ہمیں بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جو شر پسند عناصر تشیع کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تشیع کی وحدت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين وبحق قرآن الکریم۔ آخری 5 نعرے میں لگاؤں گا، ان نعروں کے بلند آواز سے آپ جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ابھی بھی کچھ بندے خاموش بیٹھے، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ہر اچھائی کا نام حسینیت ہے، سوچ سمجھ کے نعرہ لگانا حسینیت، ہر برائی کا نام یزیدیت ہے، سوچ سمجھ کے اس کے اوپر لعنت بھیجنا یزیدیت۔ نعرہ حیدری،